اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ سامعین و ناظرین گرامی، آج ہم نے خمس سے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ انتہائی مختصر انداز میں خمس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ تو قرآن کی آیت پیش کر دی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خمس سے متعلق بیان فرمایا ہے اور خمس کے وجوب کو بیان فرمایا ہے۔ تو آپ خمس سے متعلق بیان کرتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، قرآن کے اندر سرچیبل جو قرآن ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے۔ بس صرف ابھی آپ کو خمس کے احکام بتانے مقصود ہے، اس لیے ہم آیت پہ جو ہے نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ خمس سے متعلق ہے کہ خمس واجب ہے ان چیزوں پر جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں۔ غنیمت میں، اب غنیمت سے مراد ہر قسم کا نفع جو آپ کو حاصل ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے، جو آپ کو فائدے حاصل ہوتے ہیں، جو منافع حاصل ہوتے ہیں، جو آپ کے پاس انکم آتی ہیں، ان سب کو کہتے ہیں غنیمت۔ مال جنگ کے ذریعے سے جو مال غنیمت حاصل ہوتی ہے وہ بھی غنیمت ہے، اور باقی جتنی منافع آپ کو حاصل ہوتے ہیں وہ بھی غنیمت ہے۔ تو غنیمت پر واجب ہے آپ کے سال کے اخراجات نکالنے کے بعد، سال بھر کی خرچی کر لینے کے بعد جو آپ کے پاس منافع بچتا ہے، یعنی آپ کے پاس جو چیزیں بچتی ہیں اس پر خمس واجب ہے۔ ایک دوسری چیز معدنیات، جو آپ معدنیات نکالتے ہیں اس پر خمس واجب ہیں۔ البتہ اس معدنیات پر کب خمس واجب ہے؟ تو اس پر کچھ لوگوں کا کہنا، کچھ فقہا کا کہنا ہے کہ معدنیات جو ہی نکل آئے معدنیات پر خمس واجب ہے۔ کچھ کا کہنا نہیں، ایسے ہی واجب نہیں ہے خمس پر، بلکہ اس کا ایک نصاب ہے، اس نصاب تک پہنچنے پر کیا ہے جی معدنیات پر واجب ہے، اور وہ نصاب ہے جی 1 دینار، یعنی 1 دینار تک، جب 1 دینار کی قیمت تک جب پہنچ جائے تو اس وقت اس کے اوپر یعنی معدنیات کے اوپر خمس واجب ہے۔ اچھا، تیسری چیز جس پر خمس واجب ہے وہ ہے غوث، یعنی آپ سمندر میں غواصی کے ذریعے سے کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو اس پر خمس واجب ہے۔ اور چوتھی چیز جس پر خمس واجب ہے وہ ہے ارباح مقاصد۔ ارباح مقاصد اس مراد یعنی جو آپ کسب کرتے ہیں، اس کسب سے جو فائدے ہوتے ہیں، تجارت وغیرہ کر کے، دکان چلا کے، اس کے ذریعے سے جو آپ کو ربح ہوتا ہے، فائدے جو حاصل ہوتے ہیں، ان فائدوں کے اوپر خمس واجب ہے۔ اور پانچویں چیز جس پر خمس واجب ہے وہ حلال مال جو حرام مال کے ساتھ اس طرح سے مخلوط ہوا ہو کہ حرام مال کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کے مالک کا علم ہے، نہ مالک کا علم ہے اور نہ ہی اس کو جدا کیا جا سکتا ہے حلال مال سے، تو اس پر خمس واجب ہے۔ اس پر خمس دینے سے آپ کا مال آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ اور اسی طرح چھٹی چیز جس پر خمس واجب ہے وہ ہے کنز، یعنی دفینہ، جو آپ کو کہیں سے دفینہ مل جاتے ہیں، اور وہ دفینہ جو ہے نصاب کے حد تک پہنچ جائے۔ نصاب ہے 20 دینار، 20 دینار کی قیمت تک اس کی جو ہے قیمت پہنچ جاتی ہے، اس کی قیمت اتنی ہے کہ وہ 20 دینار تک پہنچ جاتا ہے، تو اس دفینے پر خمس واجب ہے۔ اور ایک مجتہدین میں سے کچھ فقہا کا یہ کہنا ہے کہ معدنیات بھی اسی طرح ہے دفینے کی طرح، کہ اس میں بھی یعنی کیا ہے جی 20 دینار تک نصاب پہنچنے پر معدنیات میں واجب ہے، وگرنہ واجب نہیں ہے، یہ کہنا ہے۔ لیکن کچھ فقہا کا کہنا ہے کہ معدنیات میں واجب ہے، چاہے وہ نصاب تک نہیں پہنچے، بس معدنیات کہلائے، اس پر خمس واجب ہے۔ لیکن شیخ طوسی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نصاب نہیں ہے معدنیات کے اندر، معدنیات میں کوئی نصاب نہیں ہے۔ اور ایک مجتہد فقہا میں سے ابو الصلاح حلوی نامی جو فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 1 دینار اس کی نصاب ہے، یعنی معدنیات کا جو نصاب ہے وہ 1 دینار ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ معدنیات میں فقہا میں اختلاف ہے۔ کچھ فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا نصاب نہیں ہے، معدنیات کہلائے تو خمس واجب ہے۔ کچھ فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا نصاب 20 دینار ہے، 20 دینار کے حد تک اس کی قیمت پہنچتی ہو تو خمس واجب ہے۔
اور ابو صالح حلبی جیسے کچھ فقہا کا کہنا ہے کہ نہیں، 1 دینار اس کا نصاب ہے، 1 دینار تک پہنچنے پر خمس واجب ہے۔ اب اس کے اختلاف کی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا، وغیرہ جو ہے تفصیلی ہو جائے گی، اگرچہ یہ ہے روایات کے اختلاف ہونے کی وجہ سے یہ سب اتنا عرض کروں گا کہ روایات کے اختلاف کی وجہ سے فقہا کے جو ہے فتاوی میں اختلاف ہوتا ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مرجع کے فتوے کی طرف رجوع کریں۔ اور دیکھیں، ہم نے یہ عرض کیا کہ ان میں سے جو جن کے اوپر جن میں خمس واجب ہے، ان میں سے ایک کیا ہے، غوث سے کہتے ہیں، غواصی کے ذریعے سے سمندر سے آپ جو چیزیں حاصل کرتے ہیں، سمندری مونگے ہے، موتی ہے، جو بھی چیزیں، تو اس پر خمس واجب ہونے میں ضروری ہے کہ وہ نصاب کے حد تک پہنچے، اور نصاب کیا ہے، 1 دینار ہے۔ 1 دینار کے حد تک اس کی قیمت پہنچتی ہو تو اس پر جو ہے کیا ہے جی، واجب ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد 7ویں چیز کہ جس پر خمس واجب ہے وہ ہے 7ویں یا 8ویں، اور 7ویں چیز جس پر خمس واجب ہے وہ ہے وہ زمین جو کافر ذمی کسی مسلمان سے خریدے تو اس پر خمس واجب ہو جاتا ہے، یعنی اس کا 5واں حصہ دینا واجب ہو جاتا ہے، یعنی خمس سے مراد ہی 5واں حصہ دینا ہے، تو 5واں حصہ اپنے مال کا دینا خمس کہلاتا ہے، تو اس کا 5واں حصہ دینا یعنی خمس دینا لازم ہے۔ کافر ذمی جو کسی مسلمان سے زمین خریدتا ہے مسلمان ملک کے اندر کی جس میں اسلامی حکومت ہو، اگر کافر ذمی مسلمان سے زمین خریدتا ہے تو اس پر خمس واجب ہے۔ اچھا جی، کچھ فقہا جو ہے جس میں ابو صالح حلبی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میراث، صدقہ اور ہبہ میں بھی جو ہے خمس واجب ہے، لیکن ابن ادریس فقہا میں سے، ابن ادریس نے جو کہ ان میں سے ہیں فقہا میں سے، بڑے فقہا میں سے تشیع کے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں خمس واجب نہیں ہے، یعنی میراث، صدقہ، ہبہ۔ تو موجودہ فقہا میں بھی اس طرح سے اختلاف ہے کہ کچھ فقہا فرماتے ہیں میراث، صدقہ اور ہبہ میں خمس واجب ہے، لیکن ابن ادریس کیا باقی کچھ فقہا فرماتے ہیں کہ ہبہ، میراث، صدقہ میں خمس واجب نہیں ہے، ہبہ سے مراد تحفہ بھی ہے۔ اس میں آپ اپنے مجتہد کی طرف رجوع فرمائیں کہ میراث، صدقہ اور ہبہ میں آپ کا فقیہ، آپ کا مجتہد، آپ کا مرجع کیا فرماتے ہیں۔ اچھا جی، ابھی ہم نے اوپر عرض کیا تھا کہ غنیمت اور غوث، یعنی جو آپ غواصی کے ذریعے سے مال حاصل کرتے ہیں، ان میں ہم نے نصاب جو ہے اس پہ کچھ عرض کیا تھا کہ غنیمت میں ہم نے کوئی نہیں کہا تھا، یعنی کوئی آپ کے پاس جو مال غنیمت ہے اس میں کوئی نصاب ہم نے مقرر نہیں کیا تھا، اور غوث میں ہم نے اوپر کہا تھا کہ 1 دینار ہی کہا تھا، لیکن شیخ مفید فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اس میں 20 دینار تک وہ خود پہنچ جائے، یعنی وہ خود جو غنیمت ہے یا جو غوث ہے وہ 20 دینار تک پہنچ جائے، یا اس کی قیمت 20 دینار تک پہنچ جائے، تو پھر اس صورت میں اس پر خمس واجب ہے، یعنی غوث اور غنیمت میں۔ لیکن کچھ فقہا نے فرمایا کہ غوث میں کیا ہے جی، 1 دینار تک پہنچ جانا اس کی نصاب ہے۔ تو مطلب اس غوث کے بارے میں اختلاف ہوا فقہا کے اندر، اس میں بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مرجع کی طرف رجوع کریں کہ غوث کا نصاب 1 دینار ہے، 1 دینار تک پہنچنے پر خمس واجب ہوتا ہے، یا جو ہے غوث میں یعنی جو آپ غواصی کے ذریعے سے جو چیزیں سمندر سے حاصل کرتے ہیں اس کا 20 دینار تک پہنچنے پر خمس واجب ہے۔ یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا فقیہ، آپ کا مرجع کیا فرماتے ہیں۔ اور مال غنیمت میں کچھ فقہا نے فرمایا کہ بالکل اس میں وہ نہیں ہے، مشہور بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی نصاب نہیں ہے، لیکن شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں 20 دینار تک اس کی عیناً یا قیمتاً اس کا پہنچنا ضروری ہے، 20 دینار کے حد تک پہنچ جائے تو پھر خمس واجب ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ارباح مکاسب جو جن میں خمس واجب ہے، اس میں یہ معتبر ہے کہ آپ کے پورے سال جو ہے آپ کے اور آپ کے اہل عیال کا خرچہ میاں نروی کے ساتھ آپ خرچ کر کے جو ہے بچ جائے تو پھر اس میں خمس واجب ہے۔ ارباح مکاسب سے مراد یعنی جو آپ جو بھی فائدہ حاصل کرتے، کوئی چیز بیچ کر، کوئی چیز آپ کاروبار کر کے، یا مثلا کوئی کسی سے آپ کو کوئی چیز جو ہے نا آپ کے آپس میں بے و شراء کی طرح سے حاصل ہو جاتے ہیں، کسی بھی طریقے سے جو آپ کو مطلب بھی حاصل ہو جاتے ہیں، فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، آپ کے گھر میں انکم آ جاتی ہے، وہ ارباح مکاسب کہلاتے ہیں، یعنی آپ کسب کے ذریعے سے، تکسب کے ذریعے سے، لین دین کے ذریعے سے جو آپ جتنے بھی آپ فائدے حاصل کرتے ہیں وہ ارباح مکاسب کہلاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہے آپ کے سال بھر کے خرچے، آپ کے اور آپ کے اہل عیال کے میاں نروی کے ساتھ خرچہ کر کے جو آپ کا بچتا ہے پھر اس پر خمس واجب ہے، پھر اس کا 5واں حصہ دینا ہے۔
یہ ہے وہ 7 چیزیں جس پر خمس واجب ہے۔ اب خمس کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، کیسے دینا ہے؟ تو یاد رکھا جائے، خمس کہتے ہیں 5واں حصے دینے کو۔ جو آپ کے پاس چیز ہے جس پر خمس دینا ہے، اس سے مراد ہے کہ اس کو آپ نے 5 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، 5 حصوں میں سے آپ نے 5واں حصہ دینا ہے۔ اب اس کے کتنے حصے بنانے ہیں، کن کو دینا ہے؟ تو اس کے 6 حصے بنانے ہیں۔ 6 حصوں میں سے 3 حصہ سہم امام کہلاتے ہیں، یہ امام علیہ السلام کا حصہ ہے۔ اگر امام علیہ السلام موجود ہو تو امام علیہ السلام کو دینا ہے یا ان کے نائبین کو دینا ہے۔ اگر امام علیہ السلام موجود نہ ہو تو یعنی مجتہدین کو دینے ہیں، یا اس کی کچھ فقہا کا یہ فرمانا ہے کہ اس کی حفاظت کر کے امام کے آنے تک جو ہے آپ کے پاس رکھنا ہے، یہ کچھ مجتہدین کا فرمانا ہے۔ یہ 3 حصے امام علیہ السلام کے ہیں جسے سہم امام کہلاتے ہیں، اور 3 حصے جو ہے یتیم، مسکین اور ابناء السبیل جو ہاشمی سیدوں میں سے ہوں، باپ کی طرف سے جو ہاشمی سید ہوں ان کے لیے ہے۔ باپ کی طرف سے جو ہاشمی سید ہے ان میں جو یتیم ہے، مسکین ہے اور ابناء السبیل ہے۔ ابناء السبیل سے مراد جو راستے میں لاچار ہو گیا ہو، اگرچہ اپنے وطن میں وہ مالدار ہو لیکن سفر میں وہ لاچار ہو گیا ہو، تو یہ جو ہے ان 3 کو یعنی سیدوں کو دینا ہے۔ اس سے سہم سادات کہلاتے ہیں، یعنی ہاشمی جو باپ کی طرف سے ہاشمی سید ہوں ان کو دینے ہیں، بشرطے کہ وہ یتیم ہوں، بشرطے کہ وہ مسکین ہوں، بشرطے کہ وہ ابناء السبیل میں سے ہوں۔ لیکن سید مرتضیٰ کا فرمانا ہے کہ ماں کی طرف سے بھی اگر وہ ہاشمی سید ہوں تو بھی اس کو دیا جا سکتا ہے، اس سید کو جو یتیم ہے، مسکین ہے یا جو ہے ابناء السبیل میں سے ہے۔ تو یہ شرط ہے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو امام کے شرکا ہے یعنی یہ جو ہاشمی سید ہے یعنی سہم سادات جن کو دیا جاتا ہے، جن سیدوں کو ان کا فقیر ہونا ضروری ہے۔ ہر سید کو نہیں دیا جا سکتا خمس، بلکہ اس سید میں ضروری ہے کہ وہ فقیر ہوں۔ البتہ جو ابن سبیل ہے اس کا اپنے جہاں پہ وہ لاچار ہو گیا ہے سفر میں، وہاں پر فقیر ہونا کافی ہے، وہاں پر اس کے پاس پیسے نہ ہونا کافی ہے، اپنے علاقے میں اگرچہ وہ امیر ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا جی، ایک مسئلہ یہ ہے کہ عدالت جو ہے معتبر نہیں ہے جن کو آپ خمس دیتے ہیں، یعنی جو سید ہے ان میں سہم سادات جن کو دیتے ہیں ان کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں مومن ہونا ضروری ہے، یعنی شیعہ اثنا عشری ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد خمس کے باب میں ایک چیز کی بحث کی جاتی ہے۔ اب خمس کے بعد ختم ہو گئی ہے، خمس سے متعلق جو باتیں تھیں وہ ختم، یعنی خمس کن چیزوں پر واجب ہے اور اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور خمس کہتے کسے ہے، یعنی 5واں حصہ دینے کو خمس کہتے ہیں، وہ عرض ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب اس خمس کے باب میں ایک چیز کی بحث کی جاتی ہے، وہ ہے انفال۔ انفال کا مطلب ہے یعنی وہ چیزیں جو امام کا خاص مال ہے، صرف امام کا ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہ انفال کہلاتے ہیں۔ تو انفال جو ہے یہ چیزیں ہیں، ابھی عرض کرتا ہوں، وہ زمین کی جس کے لوگ چلے گئے ہوں، اچھا، یا وہ خطہ یا وہ علاقہ کی جس کے لوگ جو ہے لوگوں نے مسلمانوں کے لشکر کے سامنے ہتھیار ڈال دیا ہو، اور وہ ہے جی زمین ہے، خطہ ہے، وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ اچھا، اسی طرح سے جتنے جاری دار جگہیں ہیں زمینیں کہ جس پر کسی کا قبضہ نہیں ہے، اسی طرح سے پہاڑ کی چوٹیاں ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں، اور وادیوں کے جو نشیب ہیں، اچھا جی، اسی طرح جو اس کے اندر چیزیں ہیں۔ اچھا، بادشاہوں کے جو کافر بادشاہ ہے، کافر حربی جو بادشاہ ہیں، انہوں نے جو اپنے لیے خاص چیزیں اپنے لیے مختص کر کے رکھے ہیں، جیسے تاج وغیرہ ہیں، ممبر وغیرہ ہیں، وہ انفال میں آتے ہیں۔ اچھا، فاقد الوارث کے جو میراث ہے، یعنی وہ شخص جس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کے میراث، وہ امام علیہ السلام کا نفل میں سے ہیں۔ اور مال غنیمت جو امام کی اجازت کے بغیر جنگ لڑ کر حاصل کی گئی ہو، وہ مال غنیمت جو ہے وہ امام کے انفال میں سے، امام کا حصہ ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور جہاں تک معدنیات کی بات ہے تو اس میں تمام لوگ برابر کے شریک ہیں، مساوی شریک ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ انفال جو صرف امام کا حق ہے۔ البتہ زمانہ غیبت میں ابھی جو ہے تو امام کا، لیکن زمانہ غیبت میں امام علیہ السلام نے تمام لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے اسے کیا کیا گیا ہے، مباح قرار دیا گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔